نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بننا۔ اتنے عملوں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری داد پوچھنی۔ تو گجر ہے، تو بٹ ہے، تو جٹ ہے، تو رائی ہے، تو مہر ہے، تو وٹو ہے، تو ٹوانا ہے، تو گل ہے۔ مطلب انہیں کہنا سانو کی دسن ڈیا، جو ایسا اتھی سی، سانو صرف یہ دس ساڈے سونے کا ہے کہ نہیں ہے۔ اے گجر شجر رہ گئی اتھی، پھر میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا، میں پی ٹی آئی دا، میں ایم پی اے، سانو کی دسن ڈیا؟ سانو صرف یہ دس ساڈے سونے کا ہے کہ نہیں ہے۔ سانو صرف یہ دس کہ کر کے کیا ہے، نمازاں پڑھیاں سی نے، قرآن پڑھیا سی، وہ ساڈا ذکر کیتا سی، درود پڑھنا سا، ماں پیو کی خدمت کیتی سی، تینوں پیسے دیتے سن، صدقہ خیرات کرتا سی، صلہ رحمی کیتی ہے، اتنے عملہ دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری داد پوچھی۔ کی رہ گیا پہلے، کی رہ گیا ساڈے کول؟ تباہی دے دانے تے کھڑے، اور انہیں میں تم دسیا تباہی دی وجہ بتا دیتی، اور نہ اے آر وی دسے دا، نہ سما، نہ جیو تے نہ کونوں کوئی، نہ تم دنیا بتائے گی۔ قرآن نے وجہ بتا دی کہ کیوں تنگ ہوئی ہے، کھلا چنج ومن اعرض عن ذکری۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ آپ کے پاس یہ ٹینشن ہے محلے کا کوئی کان ٹوٹانا ناراض ہو جائے، تمہیں صرف یہ ٹینشن ہے کہ اور جی ایم صاحب ناراض نہ ہو جائے، کوئی فلانا کونسلر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو معاذ اللہ۔ دکھ تو یہ ہے کہ ہمیں ٹینشن ہی، دکھ ہی کوئی نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا سارا زمانہ ناراض ہو جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی۔ اور یہ یاد رکھنا سارا زمانہ تمہارے ساتھ چل پڑے، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں، تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی دوست بھی ہے تیرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ ایک درزی ہے میرا یار۔ فرمایا جاؤ پھر جی اتنا یار ہے تو ایک سوئی تے لے کے آؤ۔ اب صرف دوست نہیں، سر انور پہ نبوت کا تاج بھی سج پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو درزی ہے تو تیرے پاس سوئی ہے تو واہ ہوگی درزی کے؟ انہیں کیا واہ ہی نہیں۔ فرمایا پھر ایک سوئی دے دیں۔ انہیں کیا حضور جان منگو تے حاضر جے، کار منگو تے حاضر ہے، اولاد منگو تے قربان کر دیں، سوئی کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سوئی کی کیا حیثیت ہوئی، اتنی کم قیمت چیز؟ انہیں کیا جناب جو بھی ہے سوئی نہیں دینی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ واپس، اللہ پاک نے پوچھے کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی رب کریم کہندا ہے جان حاضر ہے، سوئی نہیں دینی۔ فرمایا پھر واپس جاؤ، اور پھر تشریف لے کے جاتے قدموں میں گر گیا، وہ ساریاں سوئیاں پیش کی، معافی مانگی، جو ساریاں توڑیاں۔ فرمایا پہلے ایک نہیں سی دیندا، کہندا ہن ساریاں توڑیاں۔ حکم ایک کا تھا، آپ نے ایک سوئی اٹھائی، کوہ طور پہ واپس، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دیندا، کہندا ہن ساریاں تہاڈیاں۔ پر میں پہلے بھی وہ دل چ میں ہی پایا سی، ہن بھی میں ہی پایا۔ جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ او میاں اوتھے بگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ؟ اوتھے بگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ؟ کدے نال بنا رہے؟ تیری نہیں بنی ہے، اوتھے بنا اتھے ایٹومیٹک ہی بن جائے گی۔ اتھے بنا، مانگ تو صحیح نا یار، تو وہ کبھی یار مانگو تو صحیح اس سے۔ اسی تو مانگتے بھی جگیاں، اگر مانگنا ہو تو میاں محمد بخش صاحب سے طریقہ مانگنے کا سیکھ لو۔ مانگتے کس طرح ہیں؟ مانگ تو پورا گجرات مانگ دے گا وہ تمہیں، پورا پنجاب مانگ دے گا۔ میں نے دیکھے ہیں فقیر امیر ہوتے، میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ مانگے تو صحیح یار، مانگتے کوئی نہیں وہ کو۔ اگر کوئی مانگے تو بے یقینی سے مانگ، پتہ نہیں دینا بھی اس کے نہیں دینا۔ میاں محمد بخش صاحب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، کیتی ہے کدے اڑی؟ تو تے سود لے لے، تو تے گھٹ تول لے، تو تے جھوٹ بول لے، اڑی نہیں کیتی ہے بھی کر حق دے اڑی نہیں۔ یا اللہ میں نہیں جانا بھی کسی پاسے بھی تیرے لیے بغیر۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ جو نہیں دے سکتا یار؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا، ایک نکی جئی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ مانگ تو سے دیکھیں، مانگتے کوئی نہیں۔ انہوں نے تو کیا بندیا ہم نے ہی تو دینے کا وعدہ کیا ہے، اسی تو کیا سی داں گے، تو منگے ہی کوئی نہیں، تو دو نمبری کر لی یا منگیا کو نہیں ہوا ہے۔ یہ
تیری اتنی سی جھولی کی کیا یار حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں، اے جھولی تیرے ان 2 ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں، میں کہنا اتنے کھول کے بھی مانگ لے، کوئی حیثیت نہیں یار، مالک بڑا ہے نا۔ محمود غازی نبی کا دور تھا، ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ حکیم دے کول گیا، حکیم نے نبض دیکھی، انہیں کہ بھی گل سن، تیری جیڑی بیماری دی دوائی ہے نا سارا کچھ ہی ہے، پر شہد کوئی نہیں ہے جہدے نال گولیاں بننیاں، اے ڈبی میرے کو لے کہ تو شہد لے میں تینوں گولیاں بنا دیاں گا۔ انہیں ڈبی چکی تے شہد منگن ٹر پیا، اور سارے میرے ارگی سی، کسی نے نہیں دیتا، حالانکہ دینے سے بڑھتا ہے۔ اے جدو دا سی کنڈی مار کے مچھی کھانی شروع کی ہے نا، کام ادو دا خراب جے، ہاں حکم ہی نہیں کلیا بخان دا۔ محبوب فرماتے ہیں جس دن گھر میں کوئی شوربہ بناؤ تو 1 پیالی زائد پانی ڈال لو، ہمسائے کو بھی شریک کر، جس دن دی کنڈی کھان کے مچھی کھانی شروع کی تھی، کام ادو دا خراب جے۔ ایک کلا کھانا تے ہے ہی کوئی نہیں کرے لکھے ہے، ونڈ کے کھاؤ، نہ کوئی مہمان آئے آپ ہی لے جایا کرو۔ اے جڑے گھر چ نحوستاں دے ڈیرے ٹر جاندے انشاءاللہ ایک کر کے۔ مولا مشکل کشا نے اپنے کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، مولا کائنات، تو وہ بندہ گزرا، انہیں کہ مولا کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ انہیں کہ حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے، علی تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں منو لگتا ہو گیا۔ عرض کردا حضور کیسے؟ فرمایا 7 دن ہو گئے علی دے گھر پرونے کوئی نہیں آیا، ایتھے بھائی 4 دن کو پرونے آ جائیں تو لوگ دعا بھی ساڈے کول اے کر سب دعا کرو، پرونے نے ساڈے گھر ویکھ لے۔ خدا کی قسم ہم حیران ہیں لوگوں کی حرکتوں پہ، انہاں نوں ہو کی گیا؟ یا تہاڈا کوئی کسی نے نہیں کھانا ہے بلکہ وہ تہنوں بھی کھوا کے جائے گا، ہاں نہ بھی نہ کوئی آئے تو لے جا کرو اپنے گھر۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر ہی نہیں پسند جہدے گھر کوئی آوی نہ، کھولو اپنے دروازے۔ جب سے ہم نے دروازے بند کیے ہیں تب سے کام خراب ہیں سارے کے سارے، کھولو دروازے سارے اور شریک کرو ان نعمتوں میں سب کو۔ اور شاید کسی نے نہیں دیا، اور بیچارہ مایوس ہو کے واپس چلے، مایوس ہو کے جا رہے سی ہن واپس۔ وہ دل چ خیال ہے بھئی بادشاہ کو مانگ لینے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دروازے پہ آیا تو ایاز نے دروازہ کھولا، وہ ڈبی دکھا کے نا شہد کی، تو کہندا ہے کہ بیمار آدمی یہ ڈبی شہد دی لب جائے نا تو میری جان بچ جائے گی۔ ایاز نے کہا بھائی میں تو غلام ہوں، آقا سے پوچھتا ہوں جو حکم ہوگا تجھے آ کے بتاؤں گا۔ وہ گیا، اس نے جا کے محمود غازی نبی کو ڈبیاں دکھائی، عرض کرتا حضور تھوڑی رعایت نا کوئی غریب بندہ نا شہد دی ڈبی منگنا ہے، جناب دے خزانے بھرے نا، جو حکم ہوئے تو دے دیا شہد دی ڈبی۔ محمود غازی نبی نے ڈبیاں لے لی اور کیا ہو یاد غلاموں سے کو 4 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے، آپ 4 ٹین دے رہے ہیں۔ آگے سے محمود غازی نبی نے فرمایا ایاز وہ فقیر ہے، وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا، اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت دے مطابق دیاں دے، مانگ تو صحیح یار، ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا، تو مانگدی کوئی نہیں ہے، تو کدی منگی نہیں وہ کول۔ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، جویں بال ایانا، جویں بچے نہیں پی جاندے میں نہیں ماں تے لے کے رہنا، کہندے نے میں انج اڑی کرنی تیری بارگاہ چ، در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں۔ وہ مالک یار 70 ماواں تو ود کے تیرے نال پیار کردا، کیوں سود لئی او دے کول کیوں نہیں منگیا، کیوں 2 نمبری کیتی او دے کول کیوں نہیں منگیا وے، کیوں جھوٹ بولے تو او دے کول کیوں نہیں منگیا وے۔ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں۔